چٹنی خود بناتے ہیں، چائے چھپر ڈال کر کے بنائیں، اسی طرح ہم مدرسے میں بھی آپ سے کوئی مساعدت لینا ہم نہیں ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ کر کے بیٹھ گیا، صدیقی صاحب جن کو گورنمنٹ نے بنایا تھا اسکولوں کو اقلیتی کردار دینے کے لیے، وہ میرے برابر بیٹھے تھے، وہ بھی اسی اجتماع کو بلانے والے تھے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے میرے بعد، انہوں نے پہلے یہ کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ نے اکثر کے بعد مجھے بلا لیا، کچھ وقفے کے بعد بلاتے، انہوں نے تقریر، اور جیسے انہوں نے کہا میں نے اس پر یہ کہا کہ میرے اندر یہ طاقت ہے، آپ جو فرمائیں گے میں اسے قبول کروں گا، میں کوئی اس کی تردید نہیں کرتا، یہ آپ فرمائیے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ مدرسوں کا کردار کمزور گا، وہ تو مجمع جو صبح سے کھڑے ہو گئے، خبیث ہے، اتار دو، پھینک دو، نکال دو۔ جب آگ لگنے لگی تو میں نے صدیقی صاحب سے کہا، صدیقی صاحب میں تو جا رہا ہوں۔ صدیقی صاحب نے مجھے پکڑے، بھائی خدا کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ مجمع ہمارے قابو میں نہیں آئے گا۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا، بھائی کیا بات ہے، کیوں آپ لوگوں کو پتا ہے؟ ایک بات ہے، آپ کی مرضی کے مطابق ہے، آپ قبول کیجئے، نہ مرضی کے مطابق ہے آپ نہ قبول، لیکن اس اجلاس کے اندر یہاں کو شور بچاتے ہیں۔ خیر وہ لوگ میں جب ہو گیا تو میں اس کے بعد گیا، کانگریس گورنمنٹ کی جو بالکل آخری شخصیت تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی سونیا جی صدر تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کر دیا، میں پہلے منع کرتی تھی کہ اس مسئلے کو نہ چھوڑو، بند کر دو اس کو، جو مدرسہ بننا چاہیے۔ آج بھی یہی مصیبت تھی، ان مدرسوں کے خلاف ابتدا میں جو امداد نہیں لیتے تھے کوئی نہیں بولتا تھا، اس لیے کہ جب تمہارا کھایا نہیں ہے تو تم ہم سے پوچھ کیوں سکتے ہو؟ جو تمہارا کھاتے ہیں ان سے جا کے کہو، انہوں نے کھایا ہے تم ان کے حلق سے نکالو، ہم نے تو کبھی تم سے 2 پیسے بھی نہیں دیے۔ دارالعلوم دیوبند کو سن 56 کے اندر 1956 جو اس وقت یہاں بہار کے آدمی تھے اور ملک کے صدر جمہوریہ تھے ڈاکٹر واجد اکبر صاحب، وہ دیوبند آئے تھے، انہوں نے دیوبند حضرت رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، حضرت مدنی، انہوں نے دارالعلوم کے لیے ایک لائبریری کے پیسے دارالعلوم کو دینے کے وعدہ کیا۔ جب وہ چلے گئے شکریہ ادا کیا ان کا بہت، جب وہ چلے گئے تو ان کو خط لکھ کر بھیج دیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کے بنانے والوں کی کا یہ حکم ہے، یہ اصول ہے کہ کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت سے کبھی کوئی مدد نہیں دی جائے گی، اس لیے ہم آپ کو شکریہ دیتے ہیں۔ آج تک حکومتوں پر حکومتیں بدل گئیں، انگریز گورنمنٹ، پھر اس کے بعد ہندوستان، مگر اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اس کے بعد جنہوں نے لیا تھا گورنمنٹ، پھر اس کے بعد ان مدرسوں کے اندر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ جب ایک اس سلسلے کے اندر کورٹ میں گئی، اگرچہ ان مدارس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ بھی نہیں آیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی اور دستوری اعتبار سے جو گورنمنٹ سے کوئی چیز نہیں لیتے، پہلے لیا جاتا تھا چھٹیوں کے اندر گورنمنٹ سے، وہ قانون تھا کہ جو ٹکٹ طلبہ لے کے گھر جاتے تھے کنسیشن، اس میں پیسہ کم ہو جاتا تھا۔ جب گورنمنٹ کی نظریں بدلنی شروع ہوئی، دارالعلوم بند کر دیا۔ یہ بات ہم نے کہی، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو تبصرہ آیا، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، وہ تبصرہ بھی حق کے اندر ہے۔ انشاءاللہ جب گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور دستور کی دفعات 25 اور 26 اقلیت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو قائم کر لے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے مذہبی اداروں پر کیسے رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ دستور کی یہ دفعات
ہمارے لیے چین و سکون اور عزت و آبرو کے ساتھ خوش رہنے کا ہمیں حق دے دو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اپنے ان پروگراموں کے اندر کامیاب ہیں۔ میرے بھائی، فلسطین کا مسئلہ ہے، دیکھیے جب یہ مسئلہ ہوا اسی دن ہماری گورنمنٹ نے ایک بات کہی کہ یہ دہشت گردی ہے، فلسطینیوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر۔ میں نے کہا یہ بھی گورنمنٹ جانتی نہیں۔ جب میں نے اگلے ہی دن بیان دیا کہ یہ غلط ہے، اسرائیل کو بنانے والوں نے بنایا تھا بیت المقدس اسرائیل سے باہر، فلسطین آزاد تھا۔ اسرائیل نے ابریتا کی مدد سے اور یورپ کی مدد سے بیت المقدس کو، فلسطین کو، تمام فلسطین کے اوپر زبردستی حملہ کر کے فلسطینیوں کو غلام بنایا اور اپنے اندر داخل کر لیا۔ یہی نہیں، 2-4 سال کے بعد حملہ کیا شام کے اوپر، اور گولان کی جو پہاڑیاں تھیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب اسرائیل بنا، نہ فلسطین، نہ بیت المقدس، نہ گولان کی پہاڑیاں، کوئی چیز فلسطین میں نہیں۔ اب فلسطینی اٹھے اپنی آزادی کے لیے۔ اگر تم ان کو دہشت گرد کہتے ہو تو میں کہتا ہوں گاندھی جی بھی دہشت گرد۔ اللہ اکبر، جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سے میں کبھی یہ بات نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس نظریے کو لے کر اٹھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جانتے بوجھتے نہیں ہے۔ کیسے نہیں آؤ، ان کو دیکھنا چاہیے۔ اگر خود نہیں کرتے اور ہوئے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ بتاتے آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے بھائی، میں یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے اور جمعیت علماء اس چیز کے اوپر ہے۔ ہمارا اس وقت کا مسئلہ ایک ہی مسئلہ نہیں، بہت مسائل ہے، لیکن وقت دل کا مسئلہ نہیں۔ اس کو جاننے کی یہ ہمارا مذہب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بہار کی گورنمنٹ کو بھی، آندھرا گورنمنٹ کو بھی اگر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے پیٹ کے اندر چھڑا کرتے ہیں اور مذہب آگ لگانا چاہتے ہیں۔ مسلمان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا کرے گا اور مستقبل کے اندر اسے اس جنجال کو کس طرح نمٹانا ہے۔ ہم ایک بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ کہنے کا حق ہے، اس لیے کہ یہ دستور کے خلاف ہے۔ دستور نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہے۔ آپ وقت کو مذہب نہیں سمجھتے، لیکن اس لیے نہیں سمجھتے کہ نہ آپ قرآن کو جانتے ہیں نہ آپ حدیث کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک باغ وقف کرنے کی نبی کریم علیہ السلام کی اجازت ہے، جو خیبر میں تھا۔ آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم باغ کو وقف مت کرنا، بلکہ باغ کے کی کھجوروں کو وقف کرنا فقراء اور مساکین کے لیے، اس لیے کہ باغ تمہارا رہے گا، باغ اس کا محتاج ہے لیکن اس کی دیکھ بھال کرو۔ وقف کر دو گے کوئی دیکھ بھال نہیں کرے گا۔ باغ تمہارا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرو، جو پھل اس کے اوپر آئے گا وہ فقیروں کو اور محتاجوں کو تقسیم کر دو۔ انہوں نے ایسے ہی کر دیا۔ میرے بھائی، وقف 1400 سال سے چلا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رسول اللہ نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، اور یہ مجلس اس کی نہیں ہے ورنہ تو بے شمار اوقات ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر وقت کیا مطلب ہے، آپ تو اس کے اندر وقت دیتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ دستور میں لکھا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب
کہ آپ یہ نہیں مانتے کہ مسلمان کو آزادی ہے اپنے مذہب کی حفاظت کی؟ آپ یہ نہیں جانتے کہ ایک ایک مذہب کی جزئیات کو دستور کے اندر جمع کرنا ممکن نہیں؟ مذہب اسلام تو آدمی کے پیدا ہونے سے پہلے موت کے بعد تک قبر کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے، اسلام سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے آپ کے دستور میں کتنے گنجائش ہوتی ہے؟ یہ بات کہہ دیا کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اپنانے کا حق ہے، اسے زندہ رہنے کا حق ہے۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا اس کے اندر دخل کرے۔ میرے بھائی، میں نے یہ بات کہی اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے زائد مجھے کوئی بات کہنی چاہیے، اس لیے میں آپ حضرات سے یہ تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس ہال کے اندر 1-2 مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہوں، مگر میں نے کبھی مسلمانوں کا اتنا بڑا مجمع یہاں نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ یہ سب جگہ شہرت کی کہ اس اجلاس کا مقصد وقف ترمیمی بل کی مخالفت۔ اس کا مطلب ہے کہ بہار کا مسلمان ہر اس طاقت کا مخالف ہوگا جو وقف اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس گرم جوشی کے ساتھ یہاں آنا، میں جمعیت علماء کے خادم کے حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آمین۔ آپ اپنے مذہب کو سینے سے لگائے ہوئے زندہ رہیں اور مذہب کو آپ سب جو لوگ باہر سے آئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے پٹنے کے رہنے والوں قادری صاحب کے صاحبزادے اور جمعیت علماء کے بنکر جو یہاں کے ہیں یا باہر سے رہنے والے ہیں، جن لوگوں نے کی ہے، جمعیت علماء کے دل میں اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آپ بیگ ٹھو لگانا پڑے گا اور پچھواڑے کا بھاگنا پڑے گا۔ حکومت ابھی دیکھیے 10 منٹ کے کسی بھی ایسے کام سے جو صوبے کے اندر یا ملک کے اندر بھاگنے سے مسلمانوں کی دل آزادی کا سبب بنے، سے باز رکھے اور خدا کرے کہ اس ملک کے اندر ایمان، پیار و محبت مذہب کے اوپر ہندو اور مسلمان سب مل جل کر اپنی پرانی تاریخ کو یاد کریں اور زندہ مسلمان اور ہندو گاؤں در گاؤں آج سے نہیں 1300 سال سے رہتا چلا رہا ہے۔ یہی تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آج کون سی ملک کے اوپر آفت ہے کہ آگ لگانے ہی کے اوپر سیاست کی بنیاد ہے۔ ہم اس کے ملک ہمارا ہے، ہم ملک کے اندر امان کو چاہتے ہیں، پیار و محبت کو چاہتے ہیں۔ جس طرح ہندو کا حق ہے، مسلمان کا بھی حق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرنا چاہیے۔ میں ہر مسلمان سے کہتا ہوں، چاہے گھر ہو، محلے میں ہو، دکان پر ہو، بازار میں ہو، اسکول میں ہو یا اپنے کھیت میں ہو، اپنے پڑوسی ہندو کو اپنا بھائی سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرو، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ تمہارا یہ عمل تمہارا مذہبی عمل ہے، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، جمعیت علماء کا نہیں، قرآن و حدیث ہے۔ اس لیے
آپ اپنی اس محبت بھری زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کریں. میں احباب مدارس سے نہیں کہتا ہوں، وہ جہاں جائیں، جہاں رہیں، جہاں مدرسہ چلائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان ہندو مسلمان کو قریب کرنے کی اپنی تحریک کو زندگی عطا فرمائے. تو آپ کی تحریک نہیں ہے، اسلام کی. اللہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے، پیار و محبت کو زندگی عطا فرمائے. آمین. میں ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، جنرل سیکریٹری صاحب ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور اس اجتماع کو اپنے مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے. على خير خلقه سيدنا. اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما. اے اللہ جس مقصد کے لیے جلسے کو بنایا گیا ہے، بلایا گیا ہے، اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ اس اجتماع کے انجام کو بہتر کرنا. اے اللہ پیار و محبت کی ہماری تاریخ کو زندہ و جاوید فرما. جو طاقتیں اس پیار و محبت کے بندھن کو آگ لگانا چاہتی ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے انہیں خائب و خاطر کرنا دے، ذلیل و رسوا کرنا دے. ملک کے اندر چین و سکون، عزت و آبرو اور امن کی سیاست کو قائم فرما. اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد کرنا، ہماری آخرت کو بھی آباد کرنا. ہم جس طرح خیر و عافیت کے ساتھ یہاں تک آئے ہیں، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچا. اے پروردگار ہمیں رزق حلال عطا کرنا، شرور و فتن سے محفوظ کرنا. ہماری اولاد کو عزت و آبرو، عفت و دامنی عطا کرنا، حیا ایمانی عطا کرنا. ہمارے بیماروں کو شفا عطا کرنا. اے اللہ جب وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ عطا کرنا. اے اللہ موت کے بعد قیامت کے دن آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں عزت کرنا اور اپنی جنت میں جگہ عطا کرنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا. تمام لوگ جو زندہ باد.